بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ صدق اللہ العظیم۔ بات سے نکلی جو بھی انصاف کے لیے آئے اس کا دامن صاف ہونا چاہیے۔ Who comes to equity must come with clean hands. Settled principle ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کا دنیا کے تمام سسٹمز کے اندر۔ جو شخص نیک ضمیری کے اصولوں کی بنا پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اس کو خود بھی نیک ضمیر ہونا چاہیے، گڈ کنسائنس کے ساتھ آنا چاہیے۔ ایکوٹی اس شخص کو کوئی اہمیت نہیں دیتی جو خود نیک نیتی کا ثبوت نہ دے، بد نیت ہو جو خود بد نیت ہے لیکن دوسروں سے نیک نیت اور انصاف کی توقع رکھتا۔ چونکہ ایکوٹی کی کورٹس آف لا سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، یعنی وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پر ہی بھروسہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایکوٹی کی عدالتیں ضمیر کی عدالت ہی ہوتی ہے۔ تو بھئی انصاف کے طلبگار کا اچھی طرح جائزہ لینا کہ کیا خود دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ خود تو ظالم ہے، دوسروں سے انصاف چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تب ہی ایکوٹی اس شخص کو ریلیف فراہم کرتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نیک ضمیر ہے، گڈ کنسائنس کے ساتھ آیا ہے، نیک نیت ہے۔ اور ایکویٹیبل ریلیف لینے کے لیے جب بھی کبھی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پلینٹف کا اپنا کردار بے داغ ہو اور وہ گڈ کنسائنس کے ساتھ عدالت میں آئے اور وہ عدالت کو یقین دلا سکے کہ وہ انصاف کے حصول کے طلبگار ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی کے لیے مددگار بھی ہو سکتا ہے، اور عدالت ایکویٹیبل ریلیف اسی مدعی کو دے گی، اسی سائل کو دے گی جو خود بھی انصاف کرنے والا ہو اور صاف ہاتھوں کے ساتھ عدالت تک پہنچا ہو۔ اگر اس کا اپنا ضمیر ہی گنہگار ہے، خود کلین ہینڈ نہیں ہے، خود جھوٹا ہے، تو عدالت کبھی بھی ایکویٹیبل ریلیف اس کو نہیں دے گی بلکہ انکار کرے گی۔ کورٹ آف لا ایک مدعی کے طرز عمل کو مد نظر نہیں رکھتی ہے، بشرطے کہ مدعی نے قانون کے تمام تقاضے کر پورے کیے ہیں، خواہ اس کے موٹیوز کے اندر کینہ پروری ہی کیوں نہ ہے، ظلم و ستم ہی کیوں نہ ہے۔ لیکن چونکہ ایکوٹی کی کورٹ جو ہے وہ فیصلے اپنی مرضی سے دیتی ہیں، وہ کاغذی شواہد پہ نہیں جاتی ہیں، اس وجہ سے وہ فیصلہ صادر کرنے سے پہلے، ایکویٹیبل ریلیف دینے سے پہلے وہ
پلینٹف کے طور طریقے کی جانچ پڑتال کرے گی کہ آیا وہ خود بھی صاف ہاتھوں کے ساتھ اور باضمیر ہو کر عدالت کے اندر آیا ہے، اور یہ کیا کہ وہ آئندہ بھی مدعا علیہ کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کرنے والا ہے، یا اس نے سابقہ کوئی ایسی گیم تو نہیں کی ہے جو کہ اس کی برے کردار کو، برے سلوک کو، یا اس کا جو معاملہ ہے وہ خود ہی ظلم و ستم پر مبنی تو نہیں ہے۔ اب اگر who comes to equity must come with clean hand، ایک ایسا قانونی نقطہ ہے، ایک ایسا قانونی میگزم ہے جس کا تعلق مدعی کے ہر قول و فعل سے نہیں ہے، بلکہ خاص اس مقدمے سے متعلق جو مدعی لے کر آیا ہے، جس میں وہ ایکویٹیبل ریلیف چاہ رہا ہے۔ کیا وہ ایکویٹیبل ریلیف لینے آیا ہے؟ کیا وہ صاف ہاتھوں کے ساتھ آیا ہے، کلین ہینڈز کے ساتھ آیا ہے؟ اب یہ جو مقولہ ہے who comes to equity must come with clean hands جو ہے، وہ اس خاص مقدمے سے متعلقہ ہے جو مدعی لے کر آیا ہے، اور اس حوالے سے مدعی کا کنڈکٹ اپنا کیا ہے۔ گویا مدعی کی پہلی زندگی کیسی تھی، وہ کیا کرتا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، ایکویٹیبل ریلیف دینے کے لیے کورٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ البتہ وہ اس بات کا خیال ضرور رکھتی ہے کہ اس مقدمے میں جس میں وہ مدعی ہے، مدعی کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے، اپنا کردار کیا ہے۔ کہیں وہ انصاف مانگتے مانگتے مدعا علیہ کے ساتھ کوئی ظلم و ستم یا زیادتی تو نہیں کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو کہ اس میگزم کی وسعت کو بیان کر دیتا ہے۔ اب ایک ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے جو کہ پچھلے دنوں ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2007 CMR پیج 741 میں بھی، کہ کسی مقدمے میں مدعی کا جو ذاتی کردار ہے، پرسنل کریکٹر ہے، وہ مستثنیٰ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ شرابی کبابی ہے یا وہ ڈکیت ہے، یہاں پہ یہ وہ کردار نہیں آیا۔ یہاں پہ کردار آیا ہے کہ یہ جو مقدمہ جو مدعی لے کے آیا ہے، کیا وہ ود کلین ہینڈ ہے، اور کہیں وہ ایکویٹیبل ریلیف لیتے لیتے ڈیفینڈنٹ پارٹی کے رائٹس تو یوزرپ نہیں کر رہا، ان کے ناانصافی تو نہیں ان کے ساتھ کرنے جا رہا۔ اگر ایکویٹیبل ریلیف دینے والی عدالت کے دائرہ کار میں کسی ایسے معاہدے میں جو کہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے تحفظ دینے کی اہلیت ہے، تو وہ مدعی کو تحفظ دے گی۔ عدالت کو اس معاملے میں اس سے غرض نہیں ہے کہ مدعی غیر قانونی فعل میں کوئی پبلک انٹرسٹ کے معاملات میں کوئی معاملہ خراب کر کے آیا ہے یا نہیں کر کے آیا ہے۔ وہ صرف اس مدعی کے رائٹ تک جو اس کا قانونی حق بنتا ہے، خواہ وہ غیر قانونی فعل کر کے آیا ہے، لیکن اس مقدمے میں چونکہ وہ غیر قانونی فعل کوئی نہیں کر رہا، وہ اپنے حق کو محفوظ کر رہا ہے، تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ مدعی کو تحفظ دے گی۔ بات اس طرح ہے کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایکویٹیبل ریلیف ملے، انصاف حاصل ہونا چاہیے، تو اس کا اپنا کردار بھی بے داغ ہونا چاہیے اس مقدمے کے حوالے سے۔ اگر وہ خود بدنیت ہے، معاملات کو چھپا کے عدالت سے جھوٹ بول کے اپنے معاملات کو اور طرح سے پیش کرتا ہے اور ایکسپوز ہو جاتی ہے ہر چیز، تو دین وہ ایکویٹیبل ریلیف کا کوئی حق
حقدار نہیں ہے، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ظلم کو کم روکا جائے، مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ اور اگر ایکویٹیبل ریلیف لینے کے لیے عدالت میں دو ایسے پرسنز پیش ہو جائیں جو اپنی اپنی جگہ خطاوار ہیں، اپنی اپنی جگہ پر گندے ہاتھوں کے ساتھ آئے ہیں، تو پھر عدالت کو چاہیے کہ ان میں سے زیادہ اچھا کون ہے یہ نہیں دیکھے گی، بلکہ دونوں خطاکار مدعیان کو کوئی ایکویٹیبل ریلیف نہیں دے گی، کیونکہ انصاف کے تقاضا یہی ہے کہ جو بھی ایکویٹیبل ریلیف لینے آیا ہے اس کا اپنا دامن بھی آلودہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بے ضمیر شخص، ایک جھوٹا شخص، جھوٹے مقدمے بنانے والا شخص دوسرے جھوٹے مقدمے بنانے والے شخص کے خلاف عدالت میں ایکویٹیبل ریلیف مانگنے آ جائے۔ اگر کوئی ایکویٹی کے تحت ایکویٹیبل ریلیف کا خواہش مند ہے تو اسے مکمل طور پر نیک نیت اور صاف ضمیر، کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت میں ایکویٹیبل ریلیف کا خواہش مند ہونا ہے، اور اسے عدالت میں اپنی نیک نیتی، اپنے صاف ضمیر کو پیش کرنا ہے، اور دین وہ ایکویٹی کے اصولوں کا سہارا لے کے ایکویٹیبل ریلیف کا حقدار ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کا اپنا دامن گندا ہے، آلودہ ہے، اور وہ خود ایکویٹی کے بنیادی اصولوں کا غاصب ہے، تو اس کو ایکویٹیبل ریلیف لینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ بدنیتی پر مبنی دعوے کو عدالت سے کوئی ایکویٹیبل ریلیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خواہ وہ دعویٰ کتنا ہی مضبوط، کتنا ہی ٹھوس بنیادوں پر ہو، قانون اس کی کتنی ہی ہیلپ آؤٹ کیوں نہیں کر رہا، لیکن چونکہ وہ کلین ہینڈ نہیں ہے، وہ معاملات کو، حقائق کو چھپا رہا ہے، اور وہ اس کا جھوٹ ایکسپوز ہو رہا ہے، تو پھر اس کو ایکویٹیبل ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ اس بات کے لیے 2012 YLR پیج 557 کو ضرور صاحب دیکھیے گا۔ اب بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، دوبارہ who comes to equity must come with clean hands۔ پاکستانی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کے اندر کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پر سول لا کے اندر اس کو کس طرح سے ایکویٹیبل ریلیف دیتے ہوئے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے پرسپیکٹو میں ہم اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔